ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ محترم سامعین و ناظرین، بہت ہی افسوس والی بات ہے اور بہت ہی دکھ بھری خبر ہے۔ محترم سامعین، وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا قلب واقع ہے، وہ سرزمین جو 1400 سال سے اسلام کا گڑھ چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین جہاں وحی کے برکات کا نزول ہوتا رہا، وہ سرزمین جہاں پہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کا نزول ہوا، وہ سرزمین جہاں پہ سید الانبیاء جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار اقدس ہے، وہ سرزمین جہاں خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین مدفون ہیں، وہ سرزمین جہاں پہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مدفون ہیں، وہ سرزمین جہاں پہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدفون ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہاں پر مدفون ہیں، ان کا قبر مبارک ہے۔ آج اسی سرزمین پر بے حیائی کی ننگی ناچ ناچی اور نچائی جا رہی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ محترم سامعین، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس کا دورہ عرب کنٹری میں ہوا، سعودیہ، قطر اور دبئی میں، آپ نے دیکھا کہ اہل عرب یعنی سعودیہ، دبئی اور قطر نے کس طریقے سے اس کی آمد پر استقبال اور ویلکم میں اپنی بہن، بیٹیوں اور بیویوں کو بچھا دیا، ننگا کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کے استقبال کر رہی ہے اور اپنے بالوں کو یوں اور یوں ہلا رہی ہے۔ محترم سامعین، یقین جانیے، جب میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا تو احمد فراز کی یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اور اس قوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں فراز، اس قوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں فراز، کعبہ کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ محترم سامعین، یقین جانیے آج اہل عرب کے اندر سے ایمانی غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آج وہاں بے حیائی کی ننگی ناچ نچائی جا رہی ہے، مال و دولت کا ریل ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن غلامی کا طوق اپنے گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ یہودی کہ جس کے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جس کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ عیسائی اور یہودی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے سامنے غلامی کی زندگی گزارا کرتے تھے، ان کی عورتیں جو ہے نا لونڈی کی زندگی گزارا کرتی تھی۔ آج ان کے سامنے یہ اہل عرب غلام بنے بیٹھے ہیں، غلامی کے زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ عالم عرب سے اب کوئی امید نہیں، عربوں کو جتنی فضیلت حاصل تھی اتنے ہی وہ عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اس سے بڑی فضیلت کوئی ہوگی؟ محترم سامعین، اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ چونکہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، جنہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا، بلکہ صرف دوسروں کو دیکھ کر وہ عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے نمونے عمل سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر ان کے ذہن میں بھی اور صحیح بات بھی ہے کہ جہاں سے دین پھیلا ہوا ہے، دین کا چشمہ ابلا ہوا ہے، وہاں پر اگر اس طرح کی بے حیائی ہے تو کچھ لوگ جو دین سے دور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو فوراً جو ہے نا اہل عرب کو پیش کرتے ہیں۔ ارے دیکھیے سعودیہ میں اس طرح ہو رہا ہے، قطر میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے محترم سامعین کہ کسی بھی انسان کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا، ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے۔
دلیل اگر بن سکتی ہے تو صرف اور صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن و سنت ہمارے لیے دلیل بن سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی انسان کا عمل دلیل نہیں بن سکتی ہے، خواہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آل و اولاد سے ہی کیوں نہ ہو. آپ بتائیں، ایک بندہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، عاشق رسول ہوتا ہے، ہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے گھر کے اندر سے کوئی بندہ ایسا نکلتا ہے جو بالکل گناہوں کے اندر ہی جو ہے نا گناہوں کی بھور میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا، آپ خود غور کر دیکھیں کہ آپ کے جاننے والوں میں بہت سے ایسے عالم ہوں گے کہ جن کے بال بچے جو ہے نا بالکل آوارگی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے، آوارہ ہوں گے، جو آپ کے بال بچوں سے بھی نکمے ہوں گے. تو پھر جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے اور جہاں سے دین پھیلا ہوا ہے، جہاں سے قرآن کا نزول ہوا ہے اور جہاں سے جو ہے نا دین کی چاروں طرف نشر و اشاعت ہوئی ہے، کیا اس جیسے ایسے لوگ نہیں پیدا ہو سکتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہو اور وہ خود جو ہے نا دشمنان اسلام بن جائے؟ یقیناً بن سکتے ہیں. آج یہ سعودی والے سعودی نہیں رہے بلکہ یہ یہودی بن چکے ہیں. یہ جو ہے نا دشمنان اسلام کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، یہ غدار ہیں. اس لیے آپ اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہ بنائیں بلکہ قرآن و سنت کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. یقین جانیے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے اندر جس طرح کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اہل عرب اس طرح سے نہیں گزار رہی ہیں. ہمیں جو ہے نا اپنے اوپر فخر ہیں کہ جو ہم جو ہے نا پوری طریقے سے قرآن و سنت پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو صرف اور صرف یہ میسج آپ کو پہنچانا ہے اب تک کہ اس سے جو ہے نا آپ متاثر نہ ہوں، بلکہ آپ جس طریقے سے پہلے سے زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے قرآن و سنت سے ڈائریکٹ سیکھیں اور علماء سے پوچھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. ان کو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.